الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ولا رسول بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں حضرت مولانا سلمان غنی صاحب کو اور حضرت مولانا سہیل بابا صاحب کو اور حضرت مولانا عثمان صاحب کو اور ان کے ساتھ ساتھ جو ٹوٹنگ اسلامک سینٹر کی انتظامیہ ہے، کمیٹی کے افراد ہیں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس مسجد کے اندر سیرت النبی کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام کا انعقاد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو بھی ماشاءاللہ جو مغرب کی نماز سے لے کے ابھی تک یہاں پر تشریف فرما ہے اور بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ علماء کرام کو آپ حضرات سن رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسی مجلس بہت کم لندن میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس میں اتنی کثرت سے علماء کرام موجود ہوں ماشاءاللہ۔ تو ایک وقت تو ایسا تھا کہ مہمان حضرات کی تعداد زیادہ تھی بنسبت میزبان حضرات کے ماشاءاللہ۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ کچھ دنوں سے کئی پروگرام میں جانا ہو رہا ہے میرا، اور ہر سیٹرڈے سنڈے ہم بزی ہوتے ہیں، مختلف مجالس کے اندر، مختلف محفلوں کے اندر ہم جاتے ہیں۔ جب بھی میری باری آتی ہے تو مجھے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے جو ہے وہ صرف 10 منٹ ہے اور جو ہے مجھ سے پہلے والے حضرات جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اچھا میں جب بھی کہیں جاتا ہوں کہتا ہوں کہ بھائی مجھے تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، روزانہ 2 گھنٹے برداشت کرتے ہیں ٹی وی پہ، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ آ جائیں، آپ کی شرکت ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے شرکت کرنا میرے لیے باعث سعادت ہے کہ اتنے علماء کی مجلس کے اندر آدمی آئے، اور یہ اتنی بابرکت محفل ہے، بابرکت مجلس ہے، اور یہ مجلس اللہ رب العزت کے ہاں کتنی مقبول ہوگی تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ وہ کہتے ہیں بند کی میں نے آنکھیں تو میری کھل گئی آنکھیں، کیا تم کو بتاؤں مجھے کیا کیا نظر آیا۔ تو اس دن نظر آئے گا، پتہ چلے گا کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اب 10 منٹ میں سے 3-4 منٹ تو گزر گئے ہیں اور باقی میرے پاس بچے ہیں 7 منٹ۔ 7 منٹ کے اندر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کروں، یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے۔ جو کام 1400 سال سے ہو رہا ہے اور ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا، اور وہ کیسے میں 7 منٹ کے اندر جو ہے وہ کر سکتا ہوں۔ لیکن ایک بات جو عرض کر دوں، اب بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ 7 منٹ کے اندر جو ہے وہ کسی بات کو کمپلیٹ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ حضرات کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ عرب جو ہیں وہ فی البدی جو ہے کئی گھنٹوں جو ہے وہ اشعار کہا کرتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو عرب اور ہم سب کو عجم کہتے ہیں کہ جی ہم تو بولنے والے تو ہم ہی ہیں، یہ تو گونگے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب جب آئے حضرت آمنہ کے پاس اور آ کے پوچھا کہ آمنہ تم نے بچے کا نام کیا رکھا؟ کہا محمد نام رکھا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب بھی بہت بڑے شاعر تھے، وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں آمنہ یہ نام تو کبھی ہم نے سنا ہی نہیں، یعنی کبھی سنا ہی نہیں، کبھی ہمارے دل و دماغ میں یہ نام آئے نہیں۔ یہ عربوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں۔ وہ کہتے ہیں دو جہاں فدا تیرے نام پر، دو جہاں فدا تیرے نام پر، ہے سکون فضا تیرا نام بھی، تیری ذات پر ہو درود بھی، تیری ذات پر ہو سلام بھی، ہے بجھی بجھی میری صبح بھی، ہے بجھی بجھی میری شام بھی، ہے بجھی بجھی میری صبح بھی، ہے بجھی بجھی میری شام بھی۔ وہ کہتے ہیں جہاں درد حد سے گزر گیا، جہاں درد حد سے گزر گیا، تیری یاد وجہ سکون ہوئی، یہ کھلا کہ جان عزیز سے ہے قریب تیرا مقام بھی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا الذی یمحد مرۃ بعد مرہ، یعنی محمد کے کیا معنی ہیں؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے، اتنی تعریف کہ مرۃ بعد مرہ۔ تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر سردار بنایا، تمام انسانوں کا سردار بنایا، سردار الانبیاء، اور پوری جو یہ تخلیق جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے کی ہے۔ لو ما خلقت محمد ما خلقتک، کہ اگر محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ آدم
نہ ہم تجھے پیدا کرتے، نہ اس کائنات کو پیدا کرتے، نہ یہ عرش ہوتا، یہ لوح ہوتی، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے حضور کو پیدا کرنا تھا، اس سبب سے اللہ رب العزت نے اس پورے کائنات کو جو ہے وہ سجایا۔ کہا جاتا ہے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میری عجیب کیفیت ہے، میری کیفیت جو ہے وہ بہت عجیب ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری نگاہیں آپ کے چہرے سے ہٹتی نہیں، میری نگاہیں آپ کے چہرے سے ہٹتی نہیں، جب گھر جاتا ہوں تو آپ کا چہرہ میری نگاہوں سے نہیں ہٹتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بے چینی کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ گھر جا کر جب بے چینی ہوتی ہے تو بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آپ کی مجلس میں آتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں اور دل کو چین مل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جو لوگ عاشق ہوتے ہیں وہ چہروں کو جو ہے اپنے دل کے اندر بسا کر رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر کہا یا رسول اللہ مجلس میں آ کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں اور آپ کی زیارت سے جو ہے وہ مجھے چین مل جاتا ہے۔ پریشانی اس بات کی ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر آپ تو اعلیٰ مقام پہ ہوں گے اور میں آپ کا ایک ادنا سا امتی، ایک صحابی، میں کہاں اور آپ کہاں؟ تو وہ جنت کس کام کی جس کا جنت کے اندر آپ کی زیارت نہ ہو، جس کے آپ کے چہرے کا دیدار نہ کر سکوں۔ وہ کہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چھپ جاتی ہیں آئینہ دکھا کر تیری یادیں، چھپ جاتی ہیں آئینہ دکھا کر تیری یادیں، سونے نہیں دیتی مجھے شبر تیری یادیں۔ جب کسی سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ چھپ جاتی ہیں آئینہ دکھا کر تیری یادیں، سونے نہیں دیتی مجھے شبر تیری یادیں، تو جیسے میرے پاس ہے اور محو سخن ہے، محفل سی جما دیتی ہیں اکثر تیری یادیں، محفل سی جما دیتی ہیں اکثر تیری یادیں۔ میں کیوں نہ پھروں تپتی دوپہروں میں ہراساں، میں کیوں نہ پھروں تپتی دوپہروں میں ہراساں، آتی ہیں تصور میں اکثر کھلے سر تیری یادیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء مع من احب، آدمی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم سب کے دل کے اندر اور ہم سب کی زندگیوں کے اندر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت۔ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، شاہد کمال صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ان کو بھی اتنا ہی ٹائم دیا جائے گا جتنا مجھے دیا گیا ہے، اور پھر میرے بعد والے مولانا محمد صاحب بھی ہیں ان کو بھی دیا جائے گا، اور جو علماء سارے آئے ہیں سب کو وقت دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کچھ علماء کو نہ دیا جائے، سب کو وقت دیا جائے گا۔ ڈاکٹر اشرف صاحب ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں اور یہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے امید ہے کہ ان کو بھی ضرور وقت دیا جائے گا۔ تو میں اپنی بات کو بس ایک لمحے کے اندر ختم کرتا ہوں کہ وہ کیا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دل میں اگر حضور ہو، دل میں اگر حضور ہو، سرخم تیرا ضرور ہو، وہ عشق عشقی نہیں جس کا نہ کچھ ضرور ہو۔ لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ اگر سچی محبت کا دعویٰ ہے تو محبت تو اطاعت مانگتی ہے، اطاعت، کامل اطاعت۔ جب تک جو ہے کامل اطاعت نہیں ہوگی، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب تک کامل اطاعت نہیں ہوگی تو پھر چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور وہ دن خدا کرے مدینے کو جائیں ہم، وہ دن خدا کرے مدینے کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم، وہ دن خدا کرے مدینے کو جائیں ہم، خاک در رسول کا سرما لگائیں ہم، جالی پکڑ کر روزے اقدس کی ہاتھ سے سب حال دل رسول خدا کو سنائے ہم۔ ہمارے البراء۔